اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفی اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح تھا۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنی تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جٹلا دیا اور اپنے کفر پر پڑا رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، جیسے قرآن کریم میں آیت ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجے اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دے؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئے۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور رہا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے ایک دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو گے مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنی نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید بادل تھا، ایک سرخ تھا اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بادل میں سے ایک بادل کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بادل کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بادل سے خوب زیادہ بارش برسے گی۔ چنانچہ وہ کالا بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی اوبر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنی نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب ہے اور کیسا عذاب ہے، یہ تو بادل ہے، یہ تو برسنے آئے ہیں۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو مع ان کے سوار کو اڑا کر کہیں دور پھینک دیا، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کی جھونکے نے صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہو گئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کی درخت اکڑ کر زمین پر پڑی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سختی گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ سوکھے تنے ہیں،
تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ تو ناظرین گرامی، اس دردناک واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور بڑے قد کی قوم تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اپنے انمول اور سامان و عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کو وجود کو صفحۂ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کے قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگ جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہے، اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہے، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔